ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ اگر اعمال تولے گئے تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ہمارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ ہم تو دنیا کی آگ میں ایک منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جہنم میں کیسے جا سکیں گے؟ ہم آج کی رات تیرے عدل کے نہیں، تیرے انصاف کے نہیں مولا، تیری رحمت کے سوالی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے،
فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکے میں ورگے بھوکا لے تجھے